بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا کہ ہم کچھ قلب و آگہی کی غزلوں میں سے ایک ایک دو اشعار ڈسکس کر رہے تھے، اسی کو لے کر آج آگے چلتے ہیں۔ یہ غزل کے آپ کو دو اشعار سناتا ہوں میں، اور بڑے سادہ سے اشعار ہیں، لیکن اگر آپ ان کے معنی کو جانیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ایک پورا راز کھول رہے ہیں آپ کے سامنے۔ خدا را اسم اعظم بول دو نا، خدا را اسم اعظم بول دو نا، میرے اندر کے در کو کھول دو نا۔ اب اس شعر میں بنیادی طور پر یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جو آپ کے اندر کا در ہے، جو آپ کے قلب کا در ہے، وہ کھلتا کیسے ہے، دروازہ کیسے کھلتا ہے کہ آپ اپنی ذات کو سمجھ سکیں۔ وہ اسم اعظم سے کھلتا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں، مسلمانوں کی تہذیب میں اسم اعظم پر ایک بڑی لمبی بحث ہوتی رہی ہے کہ اسم اعظم حقیقت میں کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا لفظ ہی اسم اعظم ہے، کچھ لوگ اللہ کے حوالے سے مختلف ذکر بتاتے ہیں، اذکار بتاتے ہیں کہ جو اسم اعظم ہے۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اسم اعظم ایک نہیں ہے۔ بنیادی طور پر اللہ کا نام اسم اعظم ہے، اور اللہ کے جتنے بھی نام ہمیں بتائے گئے ہیں تمام اچھے نام اللہ کے ہیں، لیکن 99 نام تو ہماری تہذیب کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام نام اسم اعظم ہیں۔ لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ کس شخص کی زندگی کی اس وقت کی ضرورت کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے رزق کے بارے میں پریشان ہے، یا رزق کے بارے میں حلال و حرام کا احترام نہیں کر پا رہا، تو اس کے لیے اسم اعظم الرزاق ہے، کیونکہ اس سے اس کا احساس ہوگا کہ رزق اللہ نے دینا ہے، اس کو حرام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو حلال سے بھی وہ رزق مل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہے کہ جو بہت شقی القلب ہے، تو اس کے لیے اسم اعظم الرحمن اور الرحیم ہے، اس لیے کہ اس کے دل کی نرمی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو یہی ملے۔ اگر کوئی شخص آخرت سے بے پرواہ محسوس کرتا ہے خود کو، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ زندگی میں کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، اس کے لیے گناہ بے معنی ہو گئے، تو اس کے لیے اسم اعظم القہار ہے، الجبار ہے، کیونکہ اس سے اس کو احساس ہوگا کہ کوئی اس سے پوچھنے والا بھی ہے، کسی کے سامنے اس نے جواب بھی دینا ہے۔ تو جو شخص آپ کو ملے اور جس کو اسم اعظم کی تلاش ہو، اس کی زندگی میں اس وقت اس کے نفس کی کیفیت کیا چل رہی ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، اور اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اللہ تعالیٰ کو کوئی اسم تجویز کیا جائے، تو اس کے لیے اسم اعظم ہے۔ تو خدا را اسم اعظم بول دو نا، میرے اندر کے در کو کھول دو نا، کہ میرے لیے، میں جس جگہ پر ہوں، میرے لیے اسم اعظم کیا ہے وہ بتاؤ، تاکہ میرے اندر کا در کھل جائے اور میں اس رستے پہ چلتا جاؤں۔ ایک اور شعر ہے اسی غزل کا، ہمیشہ کھینچتے ہو ٹوٹتا ہوں، ہمیشہ کھینچتے ہو ٹوٹتا ہوں، چلو اس بار تھوڑا جھول دو نا۔ یہ بھی اسی چیز کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ایک ہی طرح سے لے کے نہیں چل سکتے نفس کو۔ اگر آپ نفس کو مکمل طور پر ڈھیل دے دیں گے تو اس کا بھی نقصان ہوگا، اور اگر آپ نفس کے اوپر بہت زیادہ سختی کریں گے، اس کو مسلسل کھینچ کے رکھیں گے، تو اس کا بھی نقصان ہوگا، اس لیے کہ قلوب بھی تھک جاتے ہیں، ان کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے نفس کو کھینچا ہے، جب آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے قلب پر بہت سختی کی ہے، پھر اس کو تھوڑا سا نرمی کا موقع دیں، تھوڑا سا اس کے لیے آسانی کریں، اور اس کو اس اسم اعظم والے شعر کے ساتھ اگر آپ ریلیٹ کر کے دیکھ لیں، تو بیسیکلی آپ نے اپنے نفس کو سمجھ کر کبھی اس کو تھوڑی سی ڈھیل دینی ہے، کبھی اس کو تھوڑا سا کھینچنا ہے، اور اللہ کے ناموں سے آپ نے اپنے نفس کو الائن کر کے رکھنا ہے۔ بالکل بیلنس پر وہ تب چلیں گے جب آپ اپنے نفس کو پہچانتے رہیں گے، اور جس نام کی اس وقت ضرورت ہوگی اس نام کے ذکر سے اپنے اندر کے در کو کھولتے رہیں گے۔